من تذكر جيران بذي سلامي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامي والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس عظیم الشان سلسلہ ترجمہ القرآن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے کلام سے کیا گیا اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ قصیدہ درود شریف کی صورت میں پیش کیا گیا. یقیناً اس وقت ہم کائنات کی عظیم مجلسوں میں سے ایک مجلس میں محفل میں حاضر ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھے اور پھر اس کو آگے سکھائے. تو اسی حوالے سے ہم یہاں پر موجود ہیں. کوشش کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سرکار دو عالم مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین عالیشان کے عین مطابق ہو. آج کے ہمارے سلسلے کا یہ پہلا درس ہے. اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں پر قرآن مجید کی تلاوت کو آسان فرمائے، ہمارے ذہنوں کو اور ہمارے دلوں کو قرآن مجید فرقان حمید کے مفاہیم کے لیے کشادہ فرمائے اور ہم سب کو اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب اس دعوت کو عام کریں انشاءاللہ تعالیٰ. ہر جمعۃ المبارک کو بعد نماز مغرب اسی طرح اس طرح سے قرآن عظیم کا انعقاد ہوا کرے گا. جو اس میں شامل ہوگا یقیناً مقدر والا ہوگا، نصیب والا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس بھی کتاب کا آغاز کیا جائے اس کے متعلق چند ضروری باتیں پیش کی جاتی ہیں. ہم نے جب کتب پڑھی تو ہمارے اساتذہ نے ہمیں ایسے ہی پڑھایا کہ جو بھی کتاب شروع کی جاتی ہے تو پہلے اس کتاب سے متعلق ضروری باتیں یعنی اس کتاب کا تعارف کروایا جاتا ہے کہ ہم کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید شروع کرنے سے پہلے میں چند باتیں قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا. توجہ سے آپ باتوں کو سنیے گا کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں کہ انشاءاللہ آج سے پہلے آپ نے اس طرح کی معلومات کبھی پہلے نہیں سنی ہوگی. ان کو مضبوط کریں، اپنے دلوں کے اندر اس کو محفوظ کر دیں تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط تر ہو جائے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا تو حضور نے فرمایا کہ اے علی ان قریب تم دیکھو گے کہ بہت بڑے بڑے فتنے آئیں گے، وہ ایسے خطرناک فتنے ہوں گے کہ تمہارے ایمان کو لے جائیں گے. تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مخرج منہا، یا رسول اللہ ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ فتنے جو اتنے عظیم ہوں گے تو ان سے نکلنے کی راہ بتائیے، کس طرح ہم نکل سکیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ان سے نکلنے کا راستہ ہوگا. جو اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے اس کو محفوظ کر دے گا. اور دوسری بات مولا کائنات سے روایت ہے اس قرآن کی عظمت اور شان کے حوالے سے. وہ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں کیا کرتا ہوں، میں نماز کی نیت باندھ دیتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں گویا میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں. یہ قرآن ایسا عظیم قرآن ہے. اس کے حوالے سے چند ضروری باتیں. جب ہم تعارف قرآن کو سمجھیں گے تو تعارف قرآن میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے، قرآن پاک کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے. سب سے پہلا عقیدہ اس
قرآن مجید سے متعلق سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن من جانب اللہ ہے، یعنی اس کو نازل کرنے والی ذات، اتارنے والی ذات، بھیجنے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہمارے سامنے اس مصحف کی صورت میں موجود ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی نازل کیا ہے۔ آپ کے علاوہ کسی کو یہ شرط عطا نہیں کیا گیا کہ قرآن مجید کا اس پر نزول ہو جائے۔ اور تیسرا اور بنیادی اور اہم ترین ہمارا جو عقیدہ قرآن پاک کے متعلق ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے، ہر قسم کی غلطی سے محفوظ ہے۔ جو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے وہ 100% درست ہے۔ اگر اس کے اندر 0.0001% بھی کسی کو شک ہوا، شبہ ہوا، تو وہ سب سے پہلے ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس کا ایک ایک کلمہ، اس کا ایک ایک حرف، اس کی زیر، اس کی زبریں بالکل برحق ہے اور من جانب اللہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر تین باتیں اجمالی طور پر جو قرآن پاک کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر دوہرا دیتا ہوں، آپ اس کو ذہن نشین کر دیں کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے، کسی اور کی طرف سے نازل نہیں کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی نازل کیا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس قرآن کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ حق ہے اور سچ ہے، اس کے اندر 1% بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، وہ سب کا سب من جانب اللہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اب اس میں بڑی اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر ہم پچھلی کتب کو دیکھیں، جس طرح تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ انبیاء سابقین پر کتاب کی صورت میں نازل ہوئی ہے، کتاب کی صورت میں۔ جیسے تورات مقدس ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تورات کس طرح نازل ہوئی؟ پتھر کی بڑی بڑی تختیاں ہوا کرتی تھی، ان تختیوں پر لکھی ہوئی تورات اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، یعنی وہ کتاب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب کی صورت میں نازل نہیں ہوا، اور نہ ہی یہ کتاب ہے بلکہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب یہ کتاب اور کلام، اس کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑے سمجھنے کی بات ہے، اور یوں سمجھیے کہ ہمارے علماء کے درمیان اس میں بڑی پیچیدہ اور مشکل بحث کی گئی ہے۔ جیسے علم الکلام ہمارا ایک فن ہے، اس میں یہ مسئلہ بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ آپ توجہ سے سنیے گا، سوال کیجیے گا کہ جو کلام اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، یہ کلام اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، کلام اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ قرآن بھی اللہ کی صفات میں سے ہے۔ اب یہ اس بات میں اختلاف کیا گیا، اور علماء متکلمین کے درمیان یہ مسئلہ مختلف الفی ہے، اور یہ بہت ایک علمی بحث ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہوتی ہیں، آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عین ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کا غیر ہوتی ہے؟ بات بڑی مشکل ہے، میں سمجھ رہا ہوں اس بات کو، میں اس کو آسان کرتا ہوں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات عظیمہ ہیں، کیا یہ تمام کی تمام صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، حالانکہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، میں بات سمجھانے کے لیے صرف کر رہا ہوں، جیسے میرا جسم ہے، یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ میرے جسم کا حصہ ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ ہاتھ میرے جسم سے الگ ہے۔ میری آنکھیں ہیں، میرے جسم کا ایک ایک حصہ، یہ میرے مکمل جسم کا حصہ ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آنکھیں الگ ہیں، ماتھا الگ ہے، بال الگ ہے۔ جب یہ سارے اجزاء ملیں گے تب جا کر میرا ایک جسم مکمل ہوگا۔ یہ بات میں نے سمجھانے کے لیے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرح کے جسم سے پاک ہے، اس کا جسم کیسا ہے؟ وہ ہماری طرح کے ہر قسم کی خوبیوں سے، صفات سے پاک ہے، اس کی صفات اس کی شان کے لائق ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، وہ کلام صفت ہے، اور اختلاف اس بات میں ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی صفات یہ ذات خدا کا عین ہے یا ذات خدا کا غیر ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کا حصہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی الگ سے چیز ہے۔ تو اس بارے میں ہمارے علماء نے یقیناً اختلاف کیا، اور جس بات پر اجماع ہوا اور جو اصل بات ہے وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ صفات اللہ لا عین ولا غیر، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی صفات ہیں کہ اس کا عین بھی نہیں ہے اور اس کا غیر بھی نہیں ہے۔ یہ بات بڑی پیچیدہ بات ہے اور بہت مشکل بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اس کا عین بھی نہیں ہے اور اس کا غیر بھی نہیں ہے۔ تو نہ اس کا عین ہے نہ اس کا غیر ہے، اسی
بات کو حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یوں بیان کیا، وہ کہتے ہیں صفات ذات حق، ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات۔ اسی مضمون کو اور اسی اختلاف کو جو علماء متکلمین کے درمیان رہا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اجمالی طور پر اس میں پیش کیا۔ اب سمجھنے کی بات جس طرف میں لانا چاہ رہا ہوں اور قرآن مجید کا تعارف کروانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کتاب نہیں ہے، اور کلام ہونا یہ اس کی صفت ہے، بلکہ مجھے یاد آتا ہے اسی موقع پر اور اسی مسئلے کے اندر حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت بڑا اختلاف ہو گیا تھا، یہاں تک کہ بادشاہ وقت اس اختلاف کے اندر شامل ہو گیا۔ اختلاف کیا تھا؟ بادشاہ کہتا تھا کہ آپ فتویٰ دیں قرآن مجید اللہ کی صفت نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ صفت اور مخلوق میں کیا فرق ہوتا ہے میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ فتویٰ کیا کہ قرآن مجید اللہ کی صفت نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے تھے نہیں، میرا یہ مسلک ہے قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق اور صفت کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے، مخلوق اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، یعنی پیدا ہونے سے پہلے مخلوق کا کوئی وجود نہیں ہوتا، جیسے میں ہیں، آپ ہیں، ہم سب میں ہماری پیدائش ہوئی ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہمارا کوئی وجود نہیں تھا۔ جبکہ صفات باری تعالیٰ یہ قدیم ہے، یعنی جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تب سے اس کی تمام صفات اس کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے بنیادی طور پر۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں یہ کلام ہے اور وہ کلام ہے اور صفت ہے۔ بادشاہ کہتا تھا نہیں آپ اس کو مخلوق کہیں، یہاں تک کہ اس فتوے کی زد میں امام احمد بن حنبل کو قید کر دیا گیا، اور اس وقت ان کا عالم یہ تھا کہ تقریباً 80 سے 90 سال کی ان کی عمر ہے، اور لکھنے کی وجہ سے ہماری کتابوں کے اندر آیا ہے کہ ان کا سر مبارک جھک گیا تھا اور ان کی آنکھیں اوپر اٹھ گئی تھی، ان کی ٹانگیں اوپر اٹھ گئی تھی لکھ لکھ کے، 80 سال کے بزرگ آدمی لیکن فتوے سے نہیں ہٹ رہے۔ بالآخر بادشاہ وقت کی طرف سے ان کو یہ سزا ملی کہ اس بوڑھے آدمی کو 80 کوڑے لگائے گئے، جو اپنے وقت کا امام تھا، امام احمد بن حنبل، 80 کوڑے لگائے گئے، اور وہ کوڑا اتنی زور سے لگتا تھا کہ مورخین نے لکھا اگر وہ کوڑا کسی ہاتھی کو لگتا تو اس کے درد سے ہاتھی بھی چلا اٹھتا۔ 80 کوڑے امام احمد بن حنبل نے اتنی شدت کے اسی مسئلے کے اندر برداشت کیے کہ کیا یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو حل کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یعنی جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے یہ صفت عظیمہ بھی اس کے ساتھ وہاں پر موجود ہے، یہ قرآن ہے۔ اب اگلی بات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں یا ذات ہے وہ اتنی عظیم تر ہے اور اتنی بلند و برتر ہے کہ اس کی عظمت کو سمجھنا یہ انسان کی عقل کی بات نہیں ہے، انسان کے بس کی بات ہے۔ لا یدرکہ الابصار، اللہ تو وہ ہے کہ جس کی ذات کا کوئی آنکھ دنیا میں احاطہ کر ہی نہیں سکتی، تو ظاہر ہے کہ اس کی ذات جتنی عظیم ہے تو اس کی صفات بھی تو اتنی عظیم ہے۔ جب اللہ کی ذات کی عظمت کو نہیں سمجھا جا سکتا تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت مبارکہ کی عظمت کو بھی سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں سمجھانے کے لیے کہ جتنی تمہاری عقل ہے، جتنی تمہاری بصارت ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے، اس کے مطابق سمجھ لو کہ کہیں نہ کہیں تمہیں قرآن مجید کی عظمت کچھ نہ کچھ تمہاری عقل کے مطابق سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحشر کے اندر ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ تم دیکھتے اگر یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت عظیمہ کے نور سے وہ پہاڑ تباہ ہو جاتا، بسم ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام۔ بس میں آخری بات کر کے بات کو سمیٹنے کی طرف آتا ہوں انشاءاللہ، پھر اگلے درس میں یہیں سے بات کا آغاز کریں گے۔ اب ذرا سمجھیے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ہمارے فقہاء کا اور مفسرین کا قاعدہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن مجید فرقان حمید کا بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے۔ اب یہ جو بات ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو تم دیکھتے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب اس کو ہم سورۃ الاعراف کی کچھ آیات بینات سے اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو سنتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا اور وہاں پر 30 راتیں ان کو رکنے کے لیے کہا گیا تھا کہ 30 راتیں آپ یہاں پر رکیے. 30 راتیں رک گئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ مزید 10 راتیں آپ اور لگائیں. 10 راتیں اور لگائی. 40 دن کا چلہ ہو گیا, ایک کورس ہو گیا. اب 40 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے کلام سے مشرف فرمایا تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوا اور یہ عظیم صفت تھی کہ اس نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا. اب جب کلام ہو گیا, اس صفت سے مشرف ہو گئے, تو 40 راتیں گزرنے کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, کیونکہ اب ان کی آتش عشق بھڑک چکی تھی. انہوں نے کہا کہ جس کا کلام اتنا عظیم ہے اس کی ذات کتنی عظیم ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا باری تعالیٰ اب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال ربی ارنی انظر الیک, اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني, کہ اے موسیٰ مجھے دیکھنے کی آرزو تو رکھتے ہو لیکن تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ہاں ایک صورت ہے کہ میں اپنی تجلی کو یہ سامنے والے پہاڑ پر ڈالوں گا. کس کو ڈالوں گا؟ تجلی کو سامنے والے پہاڑ پر ڈالوں گا. اگر یہ پہاڑ تجلی کو برداشت کر دیا تو شاید ہو سکتا ہے کہ تمہاری آنکھیں بھی برداشت کر جائے, لیکن پہلے پہاڑ کا امتحان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کیا تجلی سمجھ, تجلی کیا ہوتی ہے؟ تجلی نکلا ہے جلا سے. جلا کا معنی ہوتا ہے روشنی, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے انوار. جب کسی چیز پر اللہ کی ذات کے انوار کا عکس پڑتا ہے, اصل ذات نہیں, اصل انوار بھی نہیں, بلکہ اس ذات کے انوار کا عکس پڑتا ہے, تو اس عکس کو تجلی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا, کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنی تجلی کو ڈالا, اصل انوار نہیں تھی, تجلی تھی, یعنی اس کا عکس تھا, اس کا پرتو تھا. جیسے ہی وہ تجلی کوہ طور پر پڑی تو کیا ہوا؟ جعلہ دکا, تو پہاڑ وہیں پر ریزہ ریزہ ہو گیا. وہ پہاڑ وہیں پر ریزہ ریزہ. وخر موسیٰ صعقا, اور موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کے عکس کا مشاہدہ انہوں نے کیا لیکن برداشت نہ کر سکے. وخر موسیٰ صعقا, اور وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئے. فلما افاقا, جب ان کو ہوش آیا تو کہنے لگے سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین, اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ کبھی ایسی آرزو بھی نہیں کروں گا, اور میں پہلا وہ مومن ہوں کہ جس کو تو نے ایسا مشاہدہ دکھایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات, اس کی تجلی کا یہ اثر ہے کہ کوہ طور جل کر راکھ ہو گیا. تو اللہ فرماتا ہے چونکہ یہ قرآن اس کی صفت ہے, اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو جس طرح کوہ طور جل کر راکھ ہو گیا تھا ویسے ہی وہ پہاڑ بھی جل کر راکھ ہو جاتا. اب یہاں پر آخری بات اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے قلب انور پر نازل کیا. اللہ کی صفت, اللہ کا کلام قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, اور اس کا بھی اثر یہ تھا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حدیث پاک بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام پر کب کبھی طاری ہو گئی تھی, اس وحی کی خشیت سے, اس وحی کی ہیبت سے کب کبھی طاری ہو گئی تھی, یہاں تک کہ وہ گھر گئے اور جا کر اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اے خدیجہ مجھے سردی لگ رہی ہے, میرے اوپر چادر ڈال. یہ اس تجلی کا اثر تھا جو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں نازل ہوئی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قرآن ہے کہ جو اس نے اس اعتبار سے نازل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے اور جو اس کا قرآن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے, اس کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی یہ مضمون ہمارا مکمل نہیں ہوا, بہت سی باتیں ہیں جو ہم نے بھی کرنی تھی لیکن دامن میں گنجائش نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نشست